السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس سے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، محترم و مکرم سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 19 ربیع الثانی 1447 ہجری مطابق 12 اکتوبر سن 2025 عیسوی کے اس خیر امت کانفرنس میں، جو باذل الخیر دعویٰ سینٹر کی نگرانی زیر سرپرستی ضلعی جمعیت اہل حدیث اور احباب کے تعاون سے یہ خیر امت کانفرنس کا اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں جو انعقاد ہوا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کانفرنس کے عنوان کے موضوع پر، یعنی خیر امت کے تعلق سے مختصر سے وقت میں کچھ گزارشات، کچھ پند و نصائح، کچھ تعلیم و تربیت کی باتیں، وعظ و نصیحت کی چیزیں سامعین اور سامعات، حاضرین اور حاضرات، حضرات و خواتین کے حوالے کروں، ان کی سماعتوں کے حوالے کروں، ان کے سامنے ان باتوں کا ذکر کروں. تو آپ حضرات اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر کے تیار ہو جائیں اور مستعدی کے ساتھ تشریف رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں جو آپ کی دنیا کے لیے بھی اور آپ کی آخرت کے لیے بھی نفع بخش ہوں گی. آپ نے عصر کے بعد سے لے کر کے اب تک 8 بجے تک الحمدللہ مختلف بیانات، مختلف تقاریر، مختلف نصیحتیں علماء کی آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری باتیں آپ کے لیے یقیناً قابل عمل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کا جو موضوع ہے خیر امت، یہ انتہائی مبارک اور بابرکت موضوع ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ خطاب ہے خیر امت جسے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے. یہ وہ خطاب ہے جو ہمیں ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے کردار اور ہمارے کیریکٹرز کا پتہ دیتی ہیں، ہماری ذمہ داریوں کا علم، ہماری ذمہ داریوں کو کی یاد دہانی کراتی ہیں، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف اشارہ ہی نہیں بلکہ اصول اور ضابطے اور قانون بھی بتاتی ہیں. یہ موضوع بڑا اہم ہے ہمارے لیے، قابل مبارکباد ہیں احباب کانفرنس جنہوں نے اس موضوع کا انتخاب بڑے ہی نازک اور بڑے ہی خوبصورت موقع پر
اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ کرے ہماری یہ آواز صرف ممبئی، وسیع ممبئی کے اس خوبصورت سے آڈیٹوریم میں، ہال میں، شادی ہال کے اندر تک محدود نہ رہے۔ اللہ کرے اس میڈیائی دور میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھارت ہی نہیں، بر صغیر یا جہاں کہیں بھی اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے، اللہ تعالی ہمارے بھائیوں اور بہنوں تک ہماری آواز پہنچائے، اور یقیناً وہ پہنچانے والا ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ انہیں بھی کچھ نصیحتیں حاصل ہو سکے، انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے، اور وہ بھی آج کے اس اجلاس سے نفع اٹھا سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ موضوع ہے جو ہماری پہچان بتاتا ہے، ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے، مرد ہوں یا عورت، خیر امت چاہے خواتین ہوں وہ بھی امت ہیں، مرد ہیں وہ بھی امت ہیں۔ اور اس امت کے اندر آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ امت صرف مسلمانوں کا نام نہیں ہے، امت کے اندر مسلمان جہاں شریک ہیں وہیں ساری انسانیت اس امت کے اندر شریک ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے حبیب آپ دنیا والوں سے یہ اعلان کر دیجئے کہ میں تم سب کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کا ذکر کرنے والے ہیں، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا کریکٹر، نبی کو اپنا اسوہ اور اپنا قدوہ، اپنا نمونہ بنانے والے ہیں، وہ سب نبی کی امت ہیں، اور وہ لوگ بھی نبی کی امت ہیں جو نبی سے عداوت رکھتے ہیں یا محبت رکھتے ہیں، جو کلمہ تو نہیں پڑھتے لیکن ان میں کوئی عداوت رکھتا ہے، کوئی محبت رکھتا ہے، سارے کے سارے گالی گلوچ بکنے والے بھی نبی کی امت ہیں، نبی کو ایذا پہنچانے والے بھی نبی کی امت ہیں، یہود بھی نبی کی امت ہیں، نصرانی بھی نبی کی امت ہیں، بدھسٹ بھی، جین بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، کلمہ پڑھنے والا بھی، بے کلم، سب نبی کریم ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کوئی اس خوشمان میں رہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ ہمارے اوپر ہم اس کے کیا کہتے ہیں مستحق نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بری ہو جائیں گے، نہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہ قرآن کا وہ فیصلہ ہے جو ساری کائنات کے لیے ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، میں تم سب کا رسول بنا کر کے، پیغمبر بنا کر کے، تم سب کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے، اپنی سنتوں کی سے تمہارے اعمال کو خوشبودار بنانے کے لیے، تمہیں بہترین جیون، تمہیں بہترین زندگی عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس لیے ہم اس ناحیے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی غلامی اور اپنے نبی کی اطاعت و پیروی کے لیے ہمیں منتخب فرمایا، اور ہمیں کلمہ توحید، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بھی یاد دلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، امت تو سب ہیں لیکن ان میں جو خیر امت ہیں، خیر امت، سب سے بہترین امت کا لقب تمہیں دیا جا رہا ہے، سب سے بہترین قوم ہو، سب سے بہترین امت ہو، گروہ ہو، جماعت ہو تم۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ ہم سب سے بہترین امت کیوں ہیں، اور خیر امت کا جو یہ خطاب ہے، یہ جو لیبل ہے، یہ لیبل ہمارے اوپر جچتا کب تک ہے، اور کب ہم خیر امت کہلائیں گے، خیر امت کی علامات کیا ہیں، خیر امت کے پہچان کیا ہیں، خیر امت سے ہم محروم کب کر دیے جائیں گے، کب ہم اس خیریت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل میں، آج کی اس کانفرنس میں ان تمام سب چیزوں کا ذکر آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ قرآن کریم نے عزیزان گرامی اس چیز کی وضاحت کی ہے، اور قرآن کریم میں امت کی، خیر امت کی پہچان بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی 3 نشانیاں بتلائیں، خیر امت کی 3 نشانیاں بتلائیں۔ نمبر 1، جس بنیاد پر ہمیں خیر امت کہا گیا ہے، اللہ رب العزت نے 3 نشانیاں بتائی۔ تأمرون بالمعروف، تأمرون بالمعروف، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ امت خیر اور بھلائی پر قائم و دائم رہے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتی رہے گی۔ یعنی ہماری پہچان یہ ہے، ہر اس شخص کی پہچان یہ ہے جو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا گیا یا خیر امت کا خطاب یا گولڈ میڈل اسے دیا گیا، اس کا سب سے اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ گفتگو، ہر وہ بات،
ہر وہ مرئی شے، دیکھنے والی چیز یا سننے والی شے، کوئی بھی چیز، جو بھی چیز جو ہوتی ہے، اگر وہ برائی ہے تو اس برائی سے اسے روکنا ہے۔ خیر امت کی پہلی نشانی یہ ہے۔ دوسری نشانی خیر امت کی بھلائیوں کا حکم دینا، اور دوسرا برائیوں سے روکنا، اور تیسری نشانی ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا۔ اس کی لمبی چوڑی تشریح ہے، بہرحال ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ جو ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا ایمان اپنے صحابہ کو بتلایا، اور صحابہ نے جس طرح ایمان کا مظاہرہ کیا، اس ایمان کے اوپر استقامت اختیار کرنا، ڈٹ جانا، جم جانا، ثابت قدمی اختیار کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تین باتیں خیر امت کی علامت اور نشانی ہے۔ آپ حسب نسب میں کچھ بھی ہو، آپ کا علاقہ کچھ بھی ہو، آپ عربی ہیں، اجمی ہیں، آپ بھارتی ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ افغانی ہیں، آپ ایرانی ہیں، آپ تورانی ہیں، آپ کہیں کے بھی ہوں، مکے کے ہوں، مدینے کے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان تمام سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ خیر امت اس وقت تک نہیں کہلائیں گے جب تک یہ تینوں خوبیاں اور تینوں اچھائیاں آپ کے اندر موجود نہیں ہوں گی۔ اور آج کے اس اسٹیج کے حوالے سے ہمیں آپ کو یہ بات یہاں سے سمجھنی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، اور یہاں سے سمجھ کر کے آپ کو اپنی زندگی کے اندر اسے لاگو کرنا ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کے لیے ایک ہی طرح کا حکم ہے۔ مردوں کے کچھ اور احکام مختلف تھوڑے سے، اور عورتوں کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں۔ ان تمام سب چیزوں کا دونوں کو پاس اور لحاظ کر کے اپنی زندگی کو بنانا ہے، سجانا ہے، سنوارنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں امت کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا ہے، امت وسط، درمیانی امت، نہ افراد کے شکار ہو، نہ تفرید کے، نہ غلو کے، نہ نقص کے، نہ زیادتی کے، امت وسط، اعتدال، معتدل، درمیانی چیز۔ خیر الامور اوسطها، مچھلی کی منڈی بھی ایک طرح سے جلدی کوئی پسند نہیں کرتا، اور مچھلی کی دم بھی کوئی جلدی پسند نہیں کرتا۔ سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، جو بیچ کا گوشت ہوتا ہے وہ سب کو پسند آتا ہے۔ تو ہمیں امت وسط بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ہم نے امت وسط بنایا ہے، اور امت محمدیہ کا مقصد یہ ہے شہداء علی الناس، حق کی گواہی دینا، کسی بھی معاملے میں حق کے اوپر قائم و دائم رہنا اور حق کی گواہی دینا، کبھی بھی تجاوز، ناحق اور باطل پرستی کی طرف نہ مڑنا اور نہ جھکنا، اور نہ ہی اس کی طرف اس کی گواہی دینا۔ یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ چاہے پریشانی ہو، دکھ ہو، کچھ بھی ہو، حق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، باطل کے سامنے کبھی سرنگو نہیں ہونا چاہیے، انسانیت کے سامنے حق کی گواہی دینے کی ذمہ داری یہ ہماری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ صرف یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے یہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، اس کے علاوہ انسانیت تک حق بات کو پہنچانا، انسانیت اس میں سب شامل ہے، مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، جی جناب علی، غیر مسلم، بے کلمہ والے بھی ہیں، با کلمہ والے بھی ہیں، سب ہیں اس کے اندر۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کا خطاب اسی لیے عطا فرمایا ہے، اور درمیانی امت اسی لیے بنائی ہے تاکہ ہم لوگوں کے سامنے حق بیانی سے کام لیں، باطل کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکائیں۔ اور یہ چیز ہمیں بٹھا لینی چاہیے اپنے ذہنوں میں، کوئی بھی ماحول ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، کہیں بھی مسلمان جہاں کہیں بھی جس دنیا کے اندر رہتا ہے، وہ اسلام کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اسلام جو اللہ رب العزت ہم کو دیا ہے اور جس کا خطاب اپنی ذمہ داریوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، ٹھیک ہے، وہ ثانوی درجہ ہے، لیکن آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان خیر امت کے اہل بنیں، مستحق بنیں۔ اور آپ اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ آپ نے عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے آپ نے یہ اللہ سے وعدہ کیا، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ حق کی گواہی دینے والے ہیں، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، دکھ اور درد کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اونچ اور نیچ کرنے والا، خافض اور رافع، پستی اور عزت سے نوازنے والا، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے، آپ نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ یہ سر جھکے گا تو اے اللہ تیرے دربار میں جھکے گا، یہ ہاتھ اٹھیں گے بارے الہ دعاؤں کے لیے تو اے اللہ تیرے لیے اٹھے۔
یا آپ نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے یہ عہد کیا ہے؟ آپ خیر امت اس وقت کہلائیں گے جب آپ اپنے اس عہد و پیمان پہ قائم و دائم رہیں گے۔ ایک شخص شادی کرتا ہے اور اتفاق سے آپ شادی حال میں بیٹھے بھی ہیں، بہت زیادہ خوش نہ ہوئیں، یہ ایسا لڈو ہے جو کھائے وہ بھی بچتا ہے، جو نہ کھائے وہ بھی بچتا ہے۔ کتنے لوگ رو رہے ہیں اور کتنے لوگ ہنس رہے ہیں، اور کتنے لوگ ماشاءاللہ وکٹ پہ وکٹ گراتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بال بچوں کی اور ہماری بہن اور بیٹیوں کی شادیاں جلد سے جلد کرائے، بھائیوں کی بچوں کی بھی کروائے۔ شادی میں مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ شادی کرتے ہیں، 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، 4 لفظوں کا قبیل تو ایجاب اور قبول۔ لڑکی کا کام ہے وہ جواب دے کہ ہاں میں نے قبول کیا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے یہ شادی اتنے مہر میں۔ شادی کی 4 شرطیں ہیں، ولی کی اجازت ہو سرپرست کی، چاہے باپ ہو چاہے دادا ہو چاہے بھائی ہو چاہے بیٹا ہو، عورت کا سرپرست ہے وہ، نمبر 2 مہر ہو، نمبر 3 2 عادل گواہ ہو، نمبر 4 لڑکی اور لڑکے کی طرف سے ایجاب اور قبول ہو۔ یہ 4 شرطیں جہاں پائی جائیں گی وہاں شادی منعقد ہو جائے گی۔ شادی کر کے آپ لاتے ہو قبیل تو کہہ کر میں نے قبول کیا، شادی ہو گئی الحمدللہ، بس شادی ہو گئی ختم، میاں چلے گئے سعودی عرب گلف میں، ختم، گڈ بائی ٹاٹا، جا رہا ہوں میں پیسہ کمانے۔ بھئی یہی شادی کا مطلب ہے؟ بولو، شادی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ شادی کا مطلب آپ سب جانتے ہو کہ عورت کے سر کی چوٹی سے لے کر پیر کے ناخن تک جب آپ نے یہ 4 لفظوں کا مجموعہ قبل تو میں نے قبول کیا کہا، اسی وقت سے آپ کے اوپر ذمہ داری بن گئی کہ اب لڑکی کے جوتے سے لے کر چپل سے لے کے ساکس سے لے کر کے ریبن تک اور سر کے پھول اور بدن کے جتنے بھی حصے ان کے زیورات کپڑے لگتے، اس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ دیتے ہو کھانا پینا سکنا رہنا سہنا اور آپ اس کے ساتھ رہتے ہو تب تو آپ شوہر کہلانے کا حق رکھتے ہیں، اور آپ کو معاشرے کے اندر عزت ملے گی، ماں باپ کی عزت کریں گے، بیوی بھی عزت کرے گی، سسرال میں بھی آپ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، دوست احباب میں بھی آپ موچھ پہ تاؤ دے کر کے بیٹھیں گے اور آپ کہیں گے فخر کے ساتھ کہ الحمدللہ میں خوشحال ہوں، میری بیوی خوش ہے۔ شرافت کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے گی، غیروں کی بہو بیٹیوں کی طرف آپ کی نگاہیں نہیں جائیں گی، آپ کی عزت و حرمت پاس لحاظ کیا جائے گا، ہر جگہ آپ کو عزت دی جائے گی۔ اگر آپ اس طرح سے اپنے شادی کے جتنے حقوق ہیں اور جو اس کے تقاضے ہیں جب پورے کرو گے تب آپ کو یہ تمام سے ملے گی۔ عزیزان گرامی، بعین ہی اسی طرح عورت بھی ماشاءاللہ باعزت کہلائے گی، شادی شدہ ہے، ہر آدمی عزت کرے گا، ہر آدمی اس لڑکی کی قدر کرے گا، ہر آدمی اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے گا، اپنے میکے آئے گی فلانے کی بیوی ہے۔ بلکہ آپ بھی جب اپنے سسرال جاؤ گے تو اس لڑکی کو وہ مقام اور رتبہ حاصل ہے کہ آپ وہاں اپنے باپ داداؤں کے نام سے نہیں پہچانے جاؤ گے، بلکہ وہاں بھی لڑکی کی طرف منسوب ہو کر کے آپ کو پہچانا جائے گا۔ کون آدمی آیا ہے گاؤں کے اندر، ارے فلانے کا شوہر ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے، فلانے کا داماد ہے، آپ کے باپ کا ذکر نہیں ہوگا، نہ آپ کے بھائی کا، نہ آپ کے علمیت کا، نہ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا، نہ آپ کے کہ آپ بیرسٹر ہیں، کہ آپ جناب عالی وزیر اعظم ہیں، کہ آپ سی ایم ہیں کہ پی ایم ہیں کہ منسٹر ہیں کہ کون ہیں، اس کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ ذکر ہوگا لڑکی کا ذکر ہوگا۔ فاطمہ کا شوہر ہے، زینب کا شوہر ہے، زینب کون؟ ارے وہ عبداللہ کی بیٹی آئی ہے، میکے آئی ہے، آج وہ آئے ہیں، اس کا داماد بھی آیا ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ مقام اور عزت شادی کے بعد ملتی ہے، کب؟ جب وہ عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، شرافت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ناک کو بلند رکھتے ہوئے، شوہر کو راجہ بنا کر کے، شوہر کو اپنا بادشاہ بنا کر کے اس کی نوکرانی بنتی ہے، تب جا کے وہ رانی کہلاتی ہے، تب اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہ تو میں آپ کو مثال دینے کے ساتھ ساتھ بہت ساری تربیتی پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کرتے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ خیر امت کا لقب آپ کو جو دیا گیا ہے اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ آپ شیخ ہیں، آپ پٹھان ہیں، آپ مغل ہیں، آپ ایرانی، آپ تورانی، آپ سعودی، آپ جاپانیز اور آپ چائنا اور نہیں، آپ کو خیر امت کا خطاب اس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ اللہ کے اوپر تم ایمان لاتے ہو، اور وہ ایمان اس طرح سے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا حکم دیا، اور جس طرح صحابہ ایمان لائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح سیدنا ابو بکر کا ایمان تھا، عثمان کا تھا، طلحہ کا تھا، فاروق کا تھا، علی کا تھا، زبیر، خدیجہ کبریٰ، فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جس طرح ایمان تھا، آج اللہ ہم سے اسی طرح کے ایمان کا قیامت تک مطالبہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور جس کا ایمان اس ایمان کی طرح ہے، جس کا عمل قدوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، وہی خیر امت کا مستحق ہوگا، وہی خیر سے رہے گا، اسی کی عزت ہوگی۔ اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی گردن اڑا دے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ خیر امت، اللہ اکبر۔
تاریخ کے پردوں سے جھانک کر کے دیکھیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے کہ آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتیں اس دنیا کے اندر آئیں اور گئیں۔ ایک امت کا خصوصی تذکرہ بنی اسرائیل کا اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا کہ یہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں۔ آج بنی اسرائیل کون تھے؟ آج بھی ان کے پروٹوکول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب اور دھرم کے ماننے والے ہیں، سب یہودیوں کے غلام ہیں۔ ان کا مال، ان کی دولت، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی بیٹی، ان کی بہن، ان کی ماں، ان کی زمین، ان کی سلطنت، ان کا ملک، ان کی جائیداد، سب کچھ یہودیوں کی چیز ہے۔ یہودی کو وہ تمام سب چیزیں چھین کر، جھپٹ کر، مار کر، قتل کر کے کسی بھی طرح سے انہیں وہ حاصل کر لے، اس کے لیے حلال ہے۔ آج یہ پروٹوکول ان کے اندر موجود ہے۔ آج جو یہودیت دندناتی، ناچتی، گنتی پھر رہی، آپ یاد رکھو اس سے امریکہ بھی نہیں محبت کرتا اور نہ ہی اسے برطانیہ محبت کرتا ہے۔ سب سے مکروہ اور ناپسندیدہ قوم یہودی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا والیہود، اے مومنو تمہارے بدترین دشمن یہودی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہی وہ قوم تھی، یہ بدترین، یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، رب نے ان کے اوپر ذلت و رسوائی ٹھونک دی، ان کے چہرے کے اوپر مار دی۔ وہ ذلیل اینما ثقفوا، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ٹھہریں گے اللہ انہیں ذلیل کرے گا۔ اور انشاءاللہ آج جو کچھ بھی وہ کچھ حاصل کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کسی بادشاہ کی آڑ لے کر یا دیوار کی آڑ لے کر کے بچیں گے، ورنہ یہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ تھے جو بندر بنائے گئے، خنزیر بنائے گئے، بنی اسرائیل ہی میں سے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ کیا تھا؟ جیسے آج آپ کا رتبہ ہے نا کہ آپ خیر امت کہلائے جا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک امت گزری ہے بنی اسرائیل، انہیں بھی خیر امت کہا گیا، انہیں گولڈ میڈل دیا گیا خیر امت کا۔ کیسے؟ بلکہ تمام دنیا میں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں نے عالمین پر، تمام عالموں پر تمہیں رتبہ اور فضیلت اور مقام عطا فرمایا۔ جب وہ چلتے تھے اسی دنیا کے اندر، دھوپ لگتی تھی تو بدلیاں آ کے ان کے سروں پر چھاتے کی طرح چھتری بن جایا کرتی تھی۔ جب انہیں بھوک لگی، اللہ نے ان کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ کا نزول فرمایا۔ اتنی محبوب، اتنی پسندیدہ، اللہ نے اتنا پیار کیا ان سے، اتنا رتبہ، اتنا مقام، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا خطاب عطا فرمایا۔ جیسے ہم کو خیر امت کا خطاب فرمایا گیا، ایسے ہی بنی اسرائیل کو خیر امت کا نام تو نہیں، لیکن وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام لوگوں کے اوپر ہم نے تمہیں فضیلت اور مقام عطا فرمایا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کرو اسی قرآن کے اندر ان کے مقام اور رتبے اور ان کے لیے من و سلوہ، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کی شفقت اور مہربانی اور عنایات کی برکھا جو برس رہی تھی۔ وہ جس طرف نکل جاتے، بہاریں ان کے قدموں پہ لوٹتی تھی، ان کے سروں پر، اللہ اکبر، گرمی کا کبھی انہوں نے دیکھا نہیں، بدلیاں ان کے اوپر، بعد بدلیاں چھاتا بن کر کے ان کے اوپر چھتری بن کر کے سایہ فگن ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک زمانہ آیا اسی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو ٹائٹل دیا، وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائیاں ٹھونک دی گئیں۔ وجہ کیا تھی؟ لعنت اور پھٹکار اور دھتکار کے مستحق بنے بنی اسرائیل۔ وجہ کیا تھی؟ وہی قوم جو جن کی تاج وری ہو رہی ہے، تاج پوشی ہو رہی ہے، جسے وہ رتبہ اور مقام دیا گیا، آج وہی قوم ذلت اور رسوائیوں کے عمیق گاروں میں، گہرے کھڈوں میں کیوں ڈھکیل دی گئی؟ کیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی میں جو کافر ہوئے، اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے، دھتکار بھیجی، اپنی رحمتوں سے دور فرما دیا ہے بنی اسرائیل کو۔ علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان پر لعنت ہوئی، عیسیٰ بن مریم کی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لعنت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعائیں دیں، داؤد علیہ السلام نے بھی بد دعائیں دی، لعنت بھیجی ان کے اوپر۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ غور کیجئے، ہم بھی خطاب خیر امت کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے یہ گولڈ میڈل عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ مقارنہ کیجئے، موازنہ کیجئے، میچنگ کروائیے ذرا ادھر سے بھی ادھر سے بھی، کہ ہم سے پہلے قرآن میں اس کا ذکر کیوں آتا ہے، کیوں پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ بس آپ پڑھتے جائیں، سمجھیں ہاں ایک قوم تھی، نہیں،
عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، جہاں کہیں اللہ نے ان کو لعنت بنامت کی ہے، اے امت محمد کے لوگوں سنو، تم یہ حرکت نہیں کرنا، تم یہ کام نہیں کرنا۔ وہ کیا کام کرتے تھے معلوم ہے؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت میں فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ دو چیزیں یہاں ہیں، اور تیسری چیز کا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تیسری چیز کا ذکر فرمایا اللہ نے۔ تینوں کو سمجھو، ایک تو یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو تھے ذالک بما نافرمانی کرتے تھے، اللہ فرماتا سیدھے چلو وہ لیفٹ چلتے تھے، اللہ فرماتا یہ چیز نہ کرو وہ وہی کرتے تھے، اللہ نے فرمایا یہ نہ کھاؤ وہ وہی کھاتے تھے، اللہ نے فرمایا سنیچر کو مچھلی کا شکار نہ کرو، ہیلے اور بہانے کر کے۔ آپ کو پتہ ہے وہ سنیچر کا شکار نہیں کرتے سنڈے کا، لیکن سنیچر کو میڑ باندھ دیا کرتے تھے، جو مچھلیاں جاتی تھیں وہ رک جاتی تھیں، پلٹ نہیں پاتی تھیں شام تک، پھر سنڈے کو مار مار کے کھاتے تھے۔ ہیلے اور حجت کسی بھی طرح سے حلال ہو جائے۔ ذالک بما عصوا، نافرمان بھی تھے، وکانوا یعتدون، اور اللہ کی حکم کے آگے سرکشی بھی کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرنا، گالی بکنا نبیوں کو، ان کی توہین کرنا انبیاء کی، اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا، یہ بھی ان کے اندر تھا، حکم عدولی بھی کرنا۔ ایک تو یہ دو کام یہ تھے۔ تیسرا کام کیا تھا ان کا؟ ان کے درمیان کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے سماج میں، ان کے معاشرے میں برائیاں پنپ رہی تھیں، برائیوں کا زور و شور تھا، بے حیائیاں تھیں، حرام خوریاں تھیں، حرام کاریاں تھیں، لوگ اللہ کے حکم سے دور بھاگتے تھے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں ان برائیوں سے روکتا، انہیں منع کرتا، ان کے اندر برائیوں کے روکنے کے لیے کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی ٹیم نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لعن الذین کفروا، یہ کافر ہوئے، اور اللہ کی لعنت نبیوں کے زبانوں سے اللہ نے دلائی، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا۔ وہی قوم جو کبھی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کے تاج سے، اس تاج سے جناب علی ملقب کی گئی کہ ہم نے تمہیں پوری کائنات کا تاجور بنا دیا ہے، وہی قوم ذلت و رسوائی کے امیر گار میں ڈھکیل دی گئی۔ انسان وہ بھی تھے۔ عزیزان گرامی، ہم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ نے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا کہ اے لوگو، میرے نبی کی امت کے لوگو، یہ خیر امت، تم کو یہ خطاب دیا جا رہا ہے۔ تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے؟ بولو، اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے؟ شادی بیاہ اور دیگر چیزوں میں اللہ کو بھول جانے کے لیے؟ حرام اور حلال کی تمیز ختم کرنے کے لیے؟ نہیں، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تاکہ تم بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ عزیزان گرامی، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے ملک کے اندر اچھی چیزوں کے کنٹرولر بھی ہیں، بری چیزوں کے بھی منع کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا رائٹ ہینڈ سے آپ ڈرائیونگ بائیں سے چلائیں، اور آپ رائٹ چلائیں گے تو آپ کو پولیس گرفتار کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ پکڑے گی کہ نہیں پکڑے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غلطی، اگر پولیس نہ پکڑے تو کیا ہوگا؟ وہ سسپینڈ کر دی جائے گی۔ گورنمنٹ اس کو کیا کرے گی؟ گورنمنٹ کہے گی اپنے فریضے سے پہلو تہی کر رہا ہے، یہ اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کو اس نوکری سے ہٹا کے کچھ ایسے شخص کو لاؤ جو لوگوں کو صحیح راستے چلنے کا ڈھنگ بتائے، طریقہ بتائے، کوئی غلط کرے تو اس کے ہاتھ کو روکے اور اس کو منع کرے۔ یہ تو کھڑا رہتا ہے، کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ ایسے سپاہی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اس دنیا کے آپ سپاہی ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ اس دنیا کے اندر سپاہی ہیں۔ اللہ آپ کو اس دنیا کی حفاظت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، دین کی حفاظت، دنیا کی بھی حفاظت، ذرے ذرے کی حفاظت، ذرے ذرے کی میں آپ کو اللہ رب العزت نے اس کا سپاہی بنایا ہے۔ آپ ہیں خیر امت۔ اگر آپ خیر امت کے لقب سے ملقب ہونا چاہتے ہیں تو سماج اور معاشرے کی برائیوں کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، سود کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، بے حیائی کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، جناب عالی زناکاری کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا پڑے گا، غلط جھوٹی گواہیوں کے خلاف آپ کو، غلط فیصلوں کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کو عدل کے لیے پیدا کیا گیا، زمین پر رحمت پیدا بنانے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری عدل اور انصاف، مساوات اور برابری، سمانتا کے لیے آپ کو پیدا کیا۔ اونچ نیچ پیدا کرنے کے لیے، حرام کھانے کے لیے، سود کھانے کے لیے، چوری چکاری کرنے کے لیے، بے حیائی بدماشی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ان تمام سب چیزوں کی درستگی کے لیے، ان کو صحیح کرنے کے لیے، اس سسٹم کو دنیا کے امن و شانتی کی طرف لے جانے کے لیے اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج خلل کہاں پیدا ہے؟ آج ہم اپنی ذمہ داریاں اگر نبھاتے تو بامبے کے لوگوں، سیکنڈ نمبر کے شہری ہمیں نہ بنایا جاتا۔ کہا نہیں جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے کسی اور طریقے سے۔ فرسٹ نمبر کے، تاریخ گواہ ہے، بھارت کے ذرے ذرے پر غلط ہوا کہ صحیح ہوا، میں
اس کی تائید تو نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں سن 1857 میں اس کی جنگ آزادی میں جس نے سب سے زیادہ خون بہایا وہ کلمہ شہادت ان بنام مسلمان علماء، مسلمان عقلمند مسلمان لیڈران تھے جنہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہائیں اس بھارت کی دھرتی کو بچانے کے لیے، سلانے کے لیے، اسے دوبارہ وہ عزت عطا کرنے کے لیے۔ لیکن آج ہم اور آپ ہی اس ملک کے اندر سیکنڈ نمبر کے شہری بنے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ غور کیوں کیجئے، آپ سے کہاں کہاں چوک ہوئی ہے، آپ کہاں کہاں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ اکبر، ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ہم ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے، ہم ایک قرآن کے ماننے والے پڑھنے والے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری تعلیمات ایک ہیں، پھر ہم انیک کیوں ہیں؟ کیوں ہماری مسجدیں بٹی ہوئی ہیں؟ کیوں ہم آپس میں دست بگریباں ہیں؟ کیوں ہم مولوی مدارس الگ الگ لے کر کے کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگ رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو برا کہا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کبھی کبھی گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سب کو سوچو، اور یہ نہ سوچو یہ وہابی ہے، یہ سنی بول رہا ہے، فلانے بول رہا ہے، یہ تیرا مولوی ہے، نہیں، یہ مولوی وہابیوں کا جلسہ ہے۔ مردودو، کس کو کیا سمجھ رہے ہو تم اپنے آپ کو؟ اتنے جوتے چپل پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آتا۔ کردار اپنے اندر پیدا کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلمہ شہادت کی دعوت نہیں دی، عملی نمونہ اس کو پیش کیا، اللہ کے نبی نے پیش کیا، صحابہ نے عملی نمونہ پیش کیا، اللہ کے حبیب کی تعلیمات کو لے کے کھڑے ہوئے، سر جھکانے کی بات آئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ایک صحابی رسول کا اسوہ میں بتاؤں، دربار بادشاہ کا ہے، اور اس کے دربار میں ایک ایسی زنجیر لٹکی ہوئی ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے اس زنجیر سے جھک کر کے بادشاہ کے سنگھاسن تک پہنچنا ہوتا تھا دربار میں۔ صحابی گئے دعوت لے کر کے، نبی کا پیغام لے کر کے، دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس کو ہٹاؤ، کہا یہ بادشاہ کے دربار میں لگا، جو بھی آئے گا اس کو پار کر کے آئے گا۔ مطلب اس کا یہ تھا، طوعاً و کرہاً، نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو سر جھکا کے بادشاہ تک آنا۔ صحابی رسول نے کیا کہا؟ کہا یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھک سکتا؟ اللہ اکبر، پیٹھ کے بل پیچھا کر کے پیٹھ کے بل گھس کے گئے، سر ادھر رکھا، مذاق دیکھیں آپ ہنس رہے تھے، کہا تم ہنسو۔ اور آج ہم کیا ہیں؟ ہم ذرا غور کرو اے مسلمانوں، ہمارے سر کہاں کہاں جھک رہے ہیں۔ ارے ایک اللہ کا در ہی کافی ہے سر جھکانے کے لیے، تم نے ہزاروں در بنا لیے، پھر کہتے ہو جی گستاخی ہو رہی ہے۔ ارے تم اللہ کی گستاخی کرو، اللہ کا مذاق اڑاؤ، اللہ کے دین کا تمسخر اڑاؤ، اللہ کے دین کو گالیاں دلاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دلانے کا سبب بنو، اس کے باوجود بھی تمہیں عزت ملے۔ اینچے بولا جبیس، جب انتہائی بیوقوفی اور حماقت والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اگر آپ کا کوئی محسن ہو نا، مہمان ہو، اگر اس کو کوئی گالی دے تو اس کا گریبان پکڑ کر کے منہ پہ تماچے کھینچ کے آپ مارو گے کہ ہمارے مہمان کو تو گالی دے رہا؟ مارے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے۔ آپ اللہ کے مہمان اگر ہیں سچے تو اللہ یہ تماشا نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر مہمان ہی کسی کے گھر میں گھس کر کے بدکاری کرے، اگر مہمان ہی کسی کے مال کو گھسیٹے لوٹ کھسوٹ کرے، مہمان ہی شرارت کرے، تو آپ اس کا ساتھ دے سکتے نہیں؟ دیں گے؟ آپ کہیں گے ہے بدماشی کیا، وہ خود نپٹے گا۔ آج آپ دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو خیر امت کا خطاب عطا فرمایا، یہ ذلت اور رسوائیاں کیوں ہیں؟ کیوں آپ کے گھر بلڈوزر سے گرائے جا رہے ہیں؟ کیوں آپ کی مسجدیں گرائی جا رہی ہیں؟ کیوں آپ کے اسکول کالجز اور مدرسوں کے اوپر تالے لگ رہے ہیں؟ کیوں مولانا لوگوں کی ٹوپیاں اور داڑھیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ کیوں وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ اس لیے کہ ہم خیر نہیں رہے، ہم نبی کی امت میں ہیں لیکن ہمارے اندر خیر موجود نہیں ہے، ہمارے اندر شر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے اندر برائی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم اس دنیا کے حطام الارض، یہ جتنے بھی کوڑے کرکٹ بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں نہ اپنی مسجدوں سے محبت ہے، نہ ہمیں اللہ سے وہ محبت رہ گئی۔ غیر اللہ کی چوکھٹیں آباد ہیں، درگاہ، قبریں، مزاریں، شدے، علم، چبوترے، تازیے، پادیے، نہ جانے کیا کیا اللہ کے نام پر آپ نے پوجا شروع کر دی۔ ہم بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی گستاخی کر رہے ہیں، آپ اللہ کے توحید کا مذاق اڑائیں۔ ہم تو صبر کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے کبھی تمہارے خلاف پرچیاں نہیں کٹائیں، ہم نے تمہارے خلاف کبھی کہیں ایف آئی آر نہیں کروائے کسی کورٹ یا کسی کی پوزیشن کے ہیں، جاؤ دیکھ لو۔ اے مسلمانوں، تمہارے درمیان کچھ لوگ بیٹھ کر کے
یہ کہتے ہیں کہ میں شرابی تو ہوں، میں وہابی نہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، خود ہی شرابی بھی بن رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے میں ہندو ہوں، میں وہابی نہیں۔ شاعر کہتے تمہیں نے کیا ناٹک بندیاں کری ہوئی ہیں، کب سدھرو گے؟ کمر پہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں، بینر لے کے آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ ارے تمہارا کردار چمکنا چاہیے میاں، تمہارا کیریکٹر خوشبودار ہونا چاہیے کہ جس طرف سے نکلو دنیا کہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار جا رہا ہے۔ آج تمہیں اس کی ضرورت پڑی کہ تم بینر لے کر کے، اور اگر تم نے یہ محمد الرسول اللہ کا نام لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کعبہ کی قسم ہے لاٹھیاں کم پڑ جانی تھیں، تمہیں سو جانا تھا وہیں۔ تم نے تو دو ایک جھنڈے پر وہ مظاہرہ کیا ہے نامردی کا کہ چھوڑ چھوڑ کے چپل اور جوتے بھاگے، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، اور وہ قائد کون ہے تمہارا اس کو بھی پکڑو نالائق، جس نے اپنی کرسیوں کے لیے تمہارے خون سی گولیاں کھیلی، معصوم نوجوانوں کو، بچوں کو کٹوایا، پٹوایا، مروایا۔ بھارت کی سرزمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بٹا لگایا اس نے، آئی لو محمد کے نام پر بٹا لگایا اس نے۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ ہم پھر بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ طائف کے میدان میں میرے حبیب نے پتھر کھا کے بھی دعائیں کی تھی اہل طائف کے لیے کہ جب اللہ کا عذاب آیا، فرشتے آئے، کہا حکم کیجئے تو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو مسل کے ختم کر دیں گے۔ آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں ہدایت دے، جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ اے درگاہوں، قبروں، مزاروں کے جھکنے والوں، اللہ کی قسم تمہیں کچھ نہیں مل سکتا، کچھ نہیں مل سکتا، کچھ نہیں۔ دینے والا صرف اللہ تبارک۔ اور جس وسیلے اور جس سیڑھی کی بات کر رہے ہو، یہ ملوں کی اپنی شکم پروری کا ذریعہ ہے۔ الو بنا رہے، تمہیں الو بنا رہے، الو نہ بنو۔ مومن پاگل نہیں ہوتا، بیوقوف نہیں ہوتا، الو نہیں ہوتا، مردہ تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ تم زندے نہیں دے سکتے تو مردہ کی کیا بات کرے؟ اللہ سے توبہ کرو، خیر امت کا خطاب لینا ہے، ورنہ ایسے ہی ذلیل ہوگے۔ تمہاری شناخت تم سے چھین لی جائے گی، بہت جلد تمہاری اوقاف کی زمینیں چھینی جا رہی، تمہاری شہریت چھینی جائے گی، تمہیں جوتے مار مار کر بھارت سے بے دخل کر دیا۔ اس لیے ماشاءاللہ، میں نے تو واہ بھی واہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ خیر امت یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ 50 منٹ میرا تھا، 6 منٹ تو ہمارا ضائع ہوا ادھر، تو ابھی کیا ٹائم ہے؟ ابھی کتنا منٹ باقی ہے میرا؟ ٹائم آؤٹ کیجئے، 5 منٹ باقی ہے۔ الحمدللہ، سدھرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، اپنی شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو۔ صرف ٹائٹل لگانے سے، عالم، علامہ، اہل حدیث، اہل خبیث، اہل فلان، اہل ڈھکاں کہنے سے آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ حرام خوری سے توبہ کرو، ایک دوسرے کے حق حقوق کو چھیننے سے توبہ کرو، اور علماء، دعات، باذل الخیر، خیر کی طرف سبقت کرنے والے، خیر کو بانٹنے والے دعات اور مبلغین، ان سے بھی درخواست ہے اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ دولت ہاتھ کی میل ہے، دولتوں کے پیچھے نہ دوڑیں، بلکہ اللہ کی راہ میں محنت کریں، جد و جہد کریں۔ ہر امت محمدیہ کا ہر فرد داعی ہونا چاہیے، ہر ماں بہن داعیہ ہونی چاہیے۔ اپنے گھروں سے اس کا آغاز کیجئے، اپنے گھروں سے اس کی شروعات کیجئے۔ معاشرے کے اندر لڑکیاں بالغ بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، یہ جہیز کی لعنتوں نے آج ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہوا ہے۔ گھر گھر میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے بھی جو یہاں بیٹھے ہیں، اکثر و بیشتر بغیر جہیز لیے اور بغیر جہیز دیے یہ لوگ کبھی بھی اپنی شادیاں نہیں کرتے، الا من رحم اللہ، چندے کو چھوڑ کر۔ بڑے بڑے مولوی بھی ہیں، مدنیوں کو بھی میں جانتا ہوں، جنہوں نے جہیز کے ڈیمانڈ کیے، ہم کو موٹر سائیکل چاہیے، 4 ویلر چاہیے، بنگلہ چاہیے، کار چاہیے، اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے لاؤ، یہ لاؤ۔ مدنیوں نے میرے منہ پر کہا لوگوں نے، کفر از کعبہ برخیزت کجا مالا۔ اس لیے کعبے ہی سے جب کفر اٹھے گا تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ علماء کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو صاف کریں، اپنی نیتوں کو صاف کریں، منافقت سے کام نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو کبھی معاف، کردار صاف کرو، اپنا کریکٹر صاف کرو، نیتیں صاف کرو۔ امت کی قیادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے تو اس کی بہترین قیادت کیجئے اور اس کی رہنمائی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے اپنے دلوں کے اندر ہمیں خشیت اور خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، کسی کا بھی 2 حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، خاص طور سے
اللہ جس کے لیے چاہے وہ معاف کر دے سوائے شرک کے، اور شرک بھی اللہ معاف کرے گا اگر وہ توبہ کر لے، ورنہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، توبہ کرو گے سب معاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا الا کہ وہ توبہ کرے، اور سارے گناہ بھی اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے بغیر توبہ کے، چاہے تو کرے۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی ایک اور حق ہے بندے کا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا بلکہ اسے بندہ ہی معاف کرے گا تو ہوگا۔ آج اس مرض میں ہم مبتلا ہیں، اس کا پلاٹ، اس کی زمین، اس کا کھیت بینامہ، یہ وہ دنیا بھر کا، اور آج ہم اس چکر میں پھنس کر کے ہم نے جناب علی حرام خوری کا لبادہ پہن رکھا ہے۔ حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، فلانا صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، دوسروں کے حق حقوق کو مار کر کے مالدار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سے توبہ کرو ورنہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی، ایمان بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ القاب یہ تمہیں جہنم میں پہنچائیں، کوئی تمہیں حسب اور نسب اور نام سے نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ خیر امت کے لیے آپ لوگ تیار ہیں بننے کے لیے؟ بولیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ حرام خوری چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تمام نشے بادیاں اور تمام لوگوں کے حقوق کو واپس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بیٹیوں کو ان کے حقوق بھی ہم اپنے باپ کی وراثت میں دیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ زور سے بولو انشاءاللہ تعالیٰ۔ خیر امت بننے کے لیے محنت کیجئے، جد و جہد کیجئے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجئے، علم کو پھیلائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سرخرو بن سکیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں خیر امت کے خطاب کو پایا ہے آپ نے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس کو لے کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تاکہ اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ مجلس بپا کی ہے اور مجلس کے بپا کرنے والے دامے درمے قدم سخنے جس انداز سے بھی جنہوں نے اس میں خرچ کیا ہے، اللہ انہیں قبول فرمائے، ان کے میدان حسنات میں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔